پیارے دوستوں، ایک بار کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے اور ان کے خواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ایک سبز پتے پر لے کر آئے اور خواب میں ان کو وہ تصویر دکھائی اور فرمایا کہ اے پیارے نبی، یہ عورت اس دنیا میں بھی آپ کی زوجہ ہیں اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل 3 دن آتا رہا۔ ایک دن حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تشریف لے کر آئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کس سے؟ تو حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 2 رشتے ہیں، ایک کنواری اور ایک بیوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ کون سے رشتے ہیں؟ تو حضرت خولہ بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو کنواری کا رشتہ ہے وہ تو آپ کے چہیتے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور جو بیوہ ہیں وہ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ پر ایمان لا چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ پر بات کر لو۔ اس کے بعد حضرت خولہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائیں تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے، تو ان کی زوجہ ام رومان گھر میں موجود تھیں۔ انہوں نے بہت عزت اور احترام سے بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت خولہ نے کہا کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں کہ انہوں نے اپنے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رشتے کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت ام رومان نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق گھر میں موجود نہیں ہیں، انہیں آنے دو، میں ان سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گی، کل آ جانا۔ تو حضرت خولہ وہاں سے اٹھ کر حضرت سودا کے والد کے پاس آتی ہیں۔ حضرت خولہ بن حکیم فرماتی ہیں کہ تمہارے لیے خیر و برکت ہو، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ آپ کی بیٹی کے لیے لائی ہوں۔ تو حضرت سودا کے والد نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری بیٹی سے پوچھ لو۔ حضرت خولہ حضرت سودا کے پاس تشریف لائیں اور فرمایا کہ تمہارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ آیا ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہیں اپنی قسمت پر یقین نہ آیا اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دیا۔ دوسرے دن پھر سے حضرت خولہ حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لائیں۔ اس وقت حضرت ابوبکر گھر میں موجود تھے اور انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری بیٹی کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، پہلے میں انہیں انکار کروں گا، پھر میں آپ کو ہاں کر دوں گا۔ دوسرے دن حضرت خولہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ میں دونوں جگہ پر آپ کے رشتے کا پیغام لے کر گئی تھی کہ حضرت سودا نے خوشی خوشی آپ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے، اور پھر فرمایا کہ میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر کے پاس بھی گئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا وعدہ جبیر بن مطعم سے کر رکھا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ کا نکاح ہو گیا اور حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ چند دن کے بعد حضرت جبیر نے خود ہی حضرت عائشہ کے رشتے سے منع کر دیا اور وجہ یہ بتائی کہ میں نہیں چاہتا کہ عائشہ کے میرے گھر میں داخل ہونے سے میرے گھر میں اسلام داخل ہو۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ کے رشتے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاں کر دی اور اس طرح سے یہ نکاح ہو گیا۔ مہر ادا کرنے کے بعد صحابیوں کی ایک جماعت حضرت عائشہ کے گھر پہنچی
حضرت عائشہ کو دلہن بنایا گیا اور اس کمرے میں لایا گیا جہاں انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ آپ کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ نے آدھا دودھ پیا اور آدھا حضرت عائشہ کو دے دیا تو وہ شرما گئیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کا عطیہ واپس نہ کرو، پھر انہوں نے دودھ پی لیا۔ حضرت عائشہ جب رخصت ہو کر گھر آئیں تو ان کو جو حجرہ ملا تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا۔ اس وقت صرف 2 حجرے تھے۔ دوسرے حجرے میں حضرت سودا مقیم تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ حضرت سودا کے ساتھ رہتی تھیں، کیونکہ ان کا حجرہ تھوڑا بڑا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ ایک کمرے کے برابر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی میں صحابیوں سے تبلیغ کرتے تو حضرت عائشہ بھی غور سے ان کی باتیں سنتی۔ دوستو، آپ سب کو یہ پیارا سا واقعہ کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جائیے۔ شکریہ۔